بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء حیات کے حاضرین، ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یکم محرم الحرام ہے اور آج ہی یوم شہادت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید کی جس طریقے سے حضرت عمر نے ان کو تکلیف دی یا سختی کرنے کی کوشش کی اور پھر ان کے حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کے عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتداء اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ نے فرمایا کہ میں حضور کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ میں بہت مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صرف چند فضائل عرض کر رہا ہوں۔ حضرت حمید بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے دفن سے فارغ ہو کر قبر کی مٹی ہاتھوں سے جھاڑی، پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے مجھے اور میرے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، اور اللہ نے مجھے میرے دو حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ لوگوں میں باقی رکھا ہے۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکے گا کہ میرے پاس تمہارا کوئی کام پیش ہو اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو کرے، اور نہ ہی ایسا ہو سکے گا کہ تمہارا کوئی کام میری غیر موجودگی سے تعلق رکھتا ہو اور میں اس کی کفایت کرنے اور اس کے بارے میں امانت داری اختیار کرنے میں کوتاہی کروں۔ اگر لوگ اچھے عمل کریں گے تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اور اگر برے عمل کریں گے تو میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ وہ بتانے والے صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت عمر نے دنیا سے جانے تک پہلے دن کے بیان کردہ اپنے اصول کے خلاف نہ کیا اور ہمیشہ اسی پر قائم رہے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہیں دیکھنا چاہتے کہ میں اپنے آپ کو منبر کی اس جگہ بیٹھنے کا اہل سمجھوں جہاں ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر ایک سیڑھی نیچے ہو گئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور پھر فرمایا کہ قرآن پڑھو، اس کے ذریعے سے تم پہچانے جاؤ گے، اور قرآن پر عمل کرو اور اس سے تم قرآن والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اعمال نامہ کے تولے جانے سے پہلے تم خود اپنا موازنہ کر لو اور اس دن کی بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال سے آراستہ کر لو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی، اور کسی حق والے کا حق اتنا نہیں بنتا کہ
اس کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ غور سے سنو، میں اللہ کے مال یعنی بیت المال میں سے اتنا لوں گا جتنا یتیم کے والی کو یتیم کے مال میں سے ملتا ہے۔ اگر مجھے اس کی بھی ضرورت نہ ہوئی تو میں یہ بھی نہیں لوں گا، اور اگر ضرورت ہوئی تو کام کرنے والے کو عام طور سے جتنا ملتا ہے اس کے مطابق لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تم سے حساب لینے سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، اس سے اللہ کا حساب آسان ہو جائے گا، اور اعمال نامہ کے تولے جانے سے پہلے تم اپنا موازنہ کر لو، اور اس دن کی بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال سے آراستہ کر لو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ حضرت ابو فراس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، غور سے سنو، ہمیں پہلے آپ لوگوں کے اندرونی حالات اس طرح معلوم ہو جاتے تھے کہ نبی کریم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور اللہ ہمیں آپ لوگوں کے حالات بتا دیا کرتا تھا کہ کون مومن ہے اور کون منافق، اور کس مومن کا درجہ بڑا ہے اور کس کا چھوٹا۔ غور سے سنو، اب حضور تشریف لے جا چکے اور وحی کا سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے، اس لیے اب ہمارے لیے آپ لوگوں کے حالات و درجات معلوم کرنے کا طریقہ وہ ہوگا جو ہم بتانے لگے ہیں۔ آپ میں سے جو خیر کو ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، اور اسی وجہ سے اس سے محبت کریں گے، اور جو ہمارے سامنے شر ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں برا گمان رکھیں گے اور اسی وجہ سے بغض رکھیں گے، اور آپ لوگوں کے پوشیدہ اور اندرونی حالات آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوں گے، یعنی ہم تو ہر ایک کے ظاہر کے مطابق اس کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ حضرت ابو الاجفا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے بیان میں فرمایا کہ غور سے سنو، عورتوں کے مہر بہت زیادہ مقرر نہ کرو، کیونکہ اگر مہر کا زیادہ ہونا دنیا میں عزت کی چیز ہوتی، یہ اللہ کے ہاں تقوی والے کا کام شمار ہوتا تو نبی کریم تم سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے۔ حضور نے اپنی کسی بیوی یا بیٹی کا مہر 12 اوقیہ یعنی 480 درہم سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا۔ تم لوگ مہر بہت زیادہ مقرر کر لیتے ہو، لیکن جب دینا پڑتا ہے تو پھر دل میں اس عورت کی دشمنی محسوس کرتے ہو۔ تم مہر دیتے بھی ہو لیکن اس عورت سے کہتے ہو کہ مجھے تیرے مہر کی وجہ سے مشقت بھی اٹھانی پڑی اور مشق بھی۔ تو یہ چند فرمان عالی شان ہیں خلیفہ دوم حضرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کا تقوی، آپ کی شان اور آپ کے فرمان کس قدر اعلیٰ ہے۔ آپ 22,000 مربع میل کو آپ نے جہاد کے ذریعے فتح فرمایا۔ پھر جب آپ کی شہادت جو ہے ایک مجوسی نے آپ کو شہید کیا، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز۔ یاد رکھیے کہ جب وہ قتل ہوا، اس نے آپ کا قتل کیا اور آپ کو شہید کر دیا، تو پھر وہاں سے وہ فرار ہو گیا تھا اور اس کے چند ساتھی مارے بھی گئے، اور وہ فرار ہو کے سیدھا ایران کی طرف بھاگا۔ آج بھی ایران کے مضافاتی علاقے میں وہاں پر اس کا باقاعدہ مزار بنایا گیا ہے، اور وہاں پر اس کے لیے دعائے خیر کی جاتی ہے۔ یہ چیز گوگل پر بھی چیک کی جا سکتی ہے ابو لولو فیروز کے نام سے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ میری کوشش و کاوش پسند آئے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام خلفاء کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ آج کا پسند آئے تو میرے چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور شیئر بھی کیا کریں
کیونکہ اچھی بات کا آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔